اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا. لیکن یہ ایک واقعہ ہے، محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے. ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے. وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے. جہاں تک 10 محرم الحرام کے موقع پر عاشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے، تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ. سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زار و قطار رو رہے. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہر شے کو بدعت نہ بناؤ. ام سلمہ سے آپ نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو دروازے، کسی کو اندر نہیں آنے دینا. ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی. ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا، ایسے دبایا ہوا تھا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں. ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے. شرعی اعتبار سے نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے تو ہم دیکھ چکی کہ خوشی کا مہینہ ہے. 10 محرم تو بالخصوص عید کا دن ہے، اللہ کی عبادت کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن ہے. اب آئیے، جو لوگ کہہ رہے نہیں غم کا مہینہ ہے، تم لوگ جو ہے شہادت حسین پر جو غم نہیں کرتے ہو، ٹھیک، شرعی اعتبار سے کیا غم 3 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے؟ شرعی اعتبار سے کسی کا بھی غم 3 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے کیا؟ بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے چاچا سگے، ٹھیک ہے، جعفر ابن ابی طالب، ٹھیک، جب ان کی شہادت ہوئی، جب یہ شہید ہوئے ایک جنگ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، 3 دن جب گزر گئے، کہا آج کے بعد میرے بھائی جعفر کی موت کا کوئی غم نہیں منائیں گا. اس لیے کہ کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن گزر گئے. حالانکہ جعفر رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہوئے تھے،
شہید ہوئے تھے جنگ متا میں، شہید ہوئے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. ٹھیک، تو کہا کہ 3 دن سے زیادہ غم کی، تو انتقال تو ہوا تھا نا ہمارا، شہید بھی ہوئے تو انتقال دنیا سے تو چلے گئے، غم 3 دن سے زیادہ نہیں منائیں گا. تو شریعت میں پتا چلا غم چاہے کوئی شہادت کی موت ہو یا کوئی سادی موت مرے، کوئی بھی اعتبار سے غم کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے.